جیسے یہ قرآن کا دعویٰ ہے نا, اللہ کہتے ہیں کہ تم کوئی پہلی امت نہیں ہو, تم سے پہلے بھی ہم نے بہت سارے پیغمبر بھیجے جو لوگوں کو سمجھانے کے لیے. اب میں مختصر ان پیغمبروں کے مختصر واقعات بیان کر دیتا ہوں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. اللہ کہتے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پرانے پیغمبر ہیں. جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے نا, اس وقت تو پبلک شارٹ تھی مارکیٹ سے, ٹھیک ہے نا. آدم علیہ السلام اکیلے تھے, اللہ نے ان کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا. LGBT کا کوئی تصور اس وقت سے نہیں ہے. اماں حوا اللہ نے پیدا کی. آدم اور حوا کے ملاپ سے اللہ نے ان کی اولاد کو پیدا کیا, کچھ مرد اور کچھ عورت. اب تک یہی سیٹ اپ ہے. یہ جو خواجہ سرا گھوم رہے ہیں مارکیٹ میں, ان میں پاکستان میں صرف 4,500 سچی مچی کے خواجہ سرائے, باقی سارے جھوٹی موٹی کے ہیں. سمجھ رہے ہو, اوریجنل میں ان میں کوئی بھی نہیں ہے, کیونکہ خواجہ سرا کا ریشو بہت کم ہے. اچھا, جو خواجہ سرا ہیں اسلام ان کو بھی خواجہ سرا نہیں مانتا, بلکہ جس میں مردانہ علامتیں زیادہ ہیں اسلام ان کو مرد مانتا ہے, جس میں زنانہ علامتیں زیادہ ہیں اسلام ان کو عورت. تو خواجہ سرا ہے ہی نہیں اسلام میں, تو یا تو مرد ہے, یہ کیا ہے, عورت والی علامتیں زیادہ ہیں تو عورت ہے, مرد والی علامتیں زیادہ ہیں تو کیا ہے, بیچ کا نہیں ہوتا اسلام میں کوئی. ہاں, کچھ کروڑوں میں ایک ایسے خواجہ سرا ہوتے تھے جن میں دونوں علامتیں کیا ہوتی تھی, برابر. یہ شروع میں ایسا ہوتا تھا, اب سائنس نے وہ بھی حل کر دیا. اب میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کی ہے, میڈیکل سائنس بتا دیتی ہے کہ اس میں مردانہ زیادہ ہیں یا زنانہ زیادہ ہیں. اب وہ بھی مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ. ہاں, اب جس میں مردانہ علامتیں زیادہ ہیں اسلام ان کو اجازت دیتا ہے کہ آپریشن کرا کے پورے مرد بن جائیں وہ, اور جس میں عورت والی علامتیں زیادہ ہیں اسلام ان کو اجازت دیتا ہے کہ آپریشن کرا کے کیا بن جائیں, پوری عورت. ادھر سے ادھر جانے کی اجازت نہیں ہے آپ کو. ڈپارٹمنٹ میں پیدا ہوئے یہ والے, آپریشن کروا کے اس ڈپارٹمنٹ میں چلے گئے. ہمارے ہاں تو تمبو میں زنانے میں گھسنے کی اجازت نہیں ہے, پورا زنانہ بن جانا کہاں سے اجازت ہوگی. یار بہت گہری بات کہہ دی میں نے, آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آئی. ہم جب بچے تھے نا شادیوں میں جایا کرتے تھے, اب تو بغیرتی الحمدللہ دبا کے ہو رہی ہے, مس گیدرنگ ہو رہی ہے, ایک دوسرے کی بیویوں بیٹیوں کو نیم برہنہ حالت میں دیکھ رہے ہیں. غیرت مارکیٹ سے کیا ہو گئی, شارٹ. بغیرت بن جاؤ تو جب جہنم کا خوف نہیں ہے تو جتنے مرضی بغیرت بنو, ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. لوگ سمجھتے ہیں مولویوں کو بڑا غصہ آتا ہے مکس گیدرنگ, ہمیں تھوڑی غصہ آ رہا ہے. اللہ میاں نے آج جو قرآن میں آیت آئی ہے نا, اس میں یہ کہا ہے کہ میں نے جہنم کو جنات اور انسانوں سے بھرنا ہے, تو وہ اسی مکس گیدرنگ سے ہی بھریں گے. وہ تو جتنے جہنم میں بھریں گے, ہم تو ہمارا کام ہے بتا دینا, تو ہمیں کیا مسئلہ ہے بھائی, آپ مکس گیدرنگ کتنی دیر لگتی ہے ایک پارٹیشن کھڑی کرنے میں یار. خدا سے نفرت کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے نا, غضب. اللہ میں یعنی یہ تھوڑی کہا کہ لڑکیاں شادی میں نہ جائیں یا لڑکے نہ جائیں. ایک اللہ نے کیا کہا ہے کہ تھوڑا سا بیچ میں کیا کر لو, پارٹیشن کر لو, یہ ادھر ہو جائیں وہ ادھر ہو جائیں. موت آتی ہے یہ کرتے ہوئے. ہم کوئی فنڈامنٹلسٹ تھوڑی ہیں, ہم کوئی دقیانوس تھوڑی ہیں, لبرل لوگ ہیں. لبرل لوگ ہیں تو بن جاؤ لبرل. بغیرتی کی انتہا ہے. لبرل بنتے بنتے جو یورپ کا حال ہوا ہے نا, جو حال ہوا ہے یورپ کا, وہی تمہارا بھی حال ہوگا. اور فائدہ کتے اٹھائیں گے, یہ بار بار میں بتاتا ہوں, اس کی میں ڈیٹیل مزید نہیں بتاؤں گا. اس کا فائدہ کس کو ہوگا, بالآخر کتوں کا راج ہوگا. بڑھاپے میں بھی آپ نے بھی کتے پالنے, آپ کی بیگم نے. وہ ڈیٹیل پھر کسی اور وقت, بار بار پھر اس طرف ذہن چلا جاتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, کیا بتا رہا تھا, دماغ ادھر سے چلا گیا یار. تو پارٹیشن کر لیا کرو شادی بیاہ میں, تھوڑا سا خدا کو اہمیت دے دیا کرو, تھوڑی سی اہمیت دے دیا کرو خدا کو. وہ جب کچھ کہہ رہا ہے نا تو مان لو اس کی باتوں کو. تو میں یہ کہہ رہا تھا, ہم جب شادیوں میں بچپن میں جایا کرتے تھے, تمبو کے اس طرف زنانیاں ہوتی تھیں, اس طرف کیا ہوتی تھی, پشتوں میں کہتے ہیں سڑے, اس طرف سڑی جمع ہے میرا خیال ہے, سڑی ہے نا جمع, اس طرف سڑے ہوتے تھے, اس طرف زنانیاں. تو اگر کوئی لڑکا زنانیوں کے تمبو میں گھسنا تو دور کی بات, وہ تو بہت بڑا بغیرت ہوتا تھا, زنانیوں میں چلا جائے, صرف تمبو کے سوراخ سے جھانک کے بھی دیکھتا تھا نا, اس کو بھی بغیرتی کے تانے ملتے تھے. تو آپ بتاؤ, اسلام میں اس تمبو سے اس تمبو میں جانے کی اجازت نہیں ہے آپ کو, جبکہ واپس میں مرد ہی بن کے لوٹو گے تو پورا اس جنس میں کنورٹ ہونے کی اجازت کہاں سے ہو جائے گی. آپریشن کرا کے پورا لیڈیز بن گیا یا لیڈی پورا مرد بن گئی, یہ کہاں سے ہوگی. تو ڈپارٹمنٹ میں جانے کی اجازت نہیں ہے آپ کو. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, تو ایک عورت اور ایک مرد سے بہت لوگ دنیا میں پھیل گئے. وہ سارے توحید پرست تھے, ایک خدا کو ماننے والے,
کان الناس امتا واحدہ، اللہ فرماتے ہیں یہ قوم کیا تھی؟ ایک امت. پھر آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل اپنے بھائی کو قتل کر دیا ایک عورت کی لالچ میں، عشق معاشقے میں بھائی کا خون کیا. وہ پہلا خون تھا انسانی تاریخ، لیکن کافر نہیں تھے وہ، عقیدہ خراب نہیں تھا، عملی کوتاہیاں تھیں، عملی کوتاہی. آہستہ 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 بڑے بڑے ولی اللہ پیدا ہوئے نا اس قوم میں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں نیک بزرگ پیدا ہوئے جو لوگوں کو ہدایت دیتے تھے. کچھ پیغمبر بھی آئے، شیس علیہ السلام کہا جاتا ہے. تو ہوتے ہوتے ہوا یہ کہ کچھ بزرگ اتنے اچھے کہ جب وہ دنیا سے گئے نا تو لوگ ان کی یاد میں ان کے مجسمے بنا لیے. لوگوں نے کیا کیا ان کی یاد میں؟ یہ حرام ہے اسلام میں. جیسے لوگوں نے اپنے پیر صاحب کی تصویر لگائی ہوئی ہوتی ہے، اپنے ابا اماں کی تصویر دیواروں پہ لگائی ہوئی ہوتی ہے. کیا یہ جائز ہے اسلام میں؟ یادگار کے طور پر دیواروں پہ تصویر لٹکانا اسلام میں جائز نہیں. خیر انہوں نے، اب وہ قائد اعظم سے پوچھو بھائی، کہہ رہے قائد اعظم کی تصویریں بھی تو لگی ہوتی ہیں، تو جنہوں نے لگائی ہیں ان سے پوچھو. تو اسلام میں بہرحال تصویر سازی کیا ہے؟ حرام. یہ ڈیجیٹل تصویر کے حکم میں نہیں ہے، خوب سمجھ لو اچھی طرح، اس پر میں بہت ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں. اور کسی ضرورت سے تصویر کھنچوانی ہو وہ بھی جائز ہے، کیونکہ ضرورت سے جو کتا پالنا جائز ہے تو جس حدیث میں کتے کو حرام قرار دیا اس میں تصویر کو بھی، تو ضرورت میں جب کتا مستثنی ہے تو تصویر بھی کیا ہے؟ اب ضرورت بہت ساری ہو سکتی ہے، بلا ضرورت کی بات کر رہا ہوں. بلا ضرورت تعظیم کے لیے تصویریں لٹکانا اسلام میں جائز نہیں ہے. ہاں ضرورت ہو تو وہ مستثنی ہے، وہ خارج ہے اس سے. تو خیر ضرورت یہ ہوتی ہے اشتہاری مجرم ہے اس کی تصویر دینی پڑ جاتی ہے. ہمارے یہاں تو نہیں دی جاتی لیکن بہت سے ملکوں میں دی جاتی ہے. ہمارے یہاں تو جو اشتہاری مجرم ہیں، اللہ معاف فرمائے، عجیب سی باتیں ان کے زبان سے نکل رہی ہیں، وہ خود لوگوں کی تصویریں دے رہے ہوتے ہیں کہ ان کو پکڑو. تو خیر اب کیا بولیں یار. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نا اب نوح علیہ السلام کے دور میں کیا ہوا کہ اس سے پہلے کی بات ہے کہ لوگوں نے 5 بزرگ تھے عقیدت محبت میں ان کے مجسمے بنا لیے. ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 قسم کے کیا تھے؟ بت تھے. یہاں سے بت پرستی کا آغاز ہوا. اصل میں قدیم مذہب توحید ہے، بت پرستی بعد میں آئی ہے. اور ان کو پوجنا شروع کر دیا. اب ان سے جب کہا جاتا کہ یہ تو تمہاری بگڑی نہیں بنا سکتے، یہ تو خدا نہیں ہے، ان کو تو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تو قوم یہ کہتی تھی کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم ان کے سامنے سجدہ کریں گے تو خوش کون ہوگا؟ اللہ. اور اللہ نے ان کو اختیارات دے دی ہیں، اولاد یہ والا بت دے گا، کاروبار میں برکت یہ دے گا، اور بیوی بھاگ گئی ہے تو واپس کون لے کر آئے گا؟ یہ لے کر آئے گا، ٹھیک ہے نا، اور وغیرہ وغیرہ. مجھے کیا پتا، بہت سارے مسائل، اللہ ہم سب کو مسائل سے بچائے. اب جب ان سے کہا جاتا کہ سارے کام تو اللہ کرتا ہے، تو وہ جواب میں پتہ ہے کیا کہتے؟ وہ کہتے ہمیں پتہ ہے اللہ کرتا ہے، اصل میں تو اختیارات اللہ کے پاس ہیں، لیکن اللہ نے ان کو بھی دے دی ہیں. آج بھی مشرک یہی بات کرتا ہے کہ ہمارے نبی کو اللہ نے اختیارات دے دی ہیں، اصل کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے. جبکہ اسلام کہتے ہیں کسی کو نہیں دی اللہ نے اختیارات، نہ نبی کو، نہ بدھ کو، کسی کو بھی نہیں، نہ فرشتوں کو. سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ نے دیے ہی نہیں ہے کسی کو، جو اسباب سے ہٹ کے اختیارات ہوتے ہیں. اب کیا ہو رہا ہے کہ جی بجائے اللہ کے سامنے سر جھکانے کے بتوں کے سامنے سر جھک رہا ہے، ان سے منتیں مانی جا رہی ہیں کہ تو میری بگڑی بنا دے، تو یہ کر دے، تو وہ کر دے. فکر تھوڑی ہیں بھائی، اللہ کے نیک بندے تھے. تو آپ جب اپنے بندوں سے، بادشاہ جب لوگوں سے خوش ہوتا ہے تو علاقے دے دیتے ہیں نا ان کو. چل بھائی پانی کا وزیر میں نے تجھے بنا لیا، اب پانی مانگنا ہے تو بادشاہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ کس کے پاس جاؤ گے؟ کراچی میں کسی کے پاس بھی نہیں جاؤ گے کیونکہ کہیں بھی نہیں ملے گا. لیکن جہاں دنیا میں نظام ہے وہاں کس کے پاس جاؤ گے؟ پانی کے وزیر کے پاس جاؤ گے، بجلی میں بجلی کے وزیر کے پاس جاؤ گے. تو اللہ نے جو ہے نا ان سے خوش ہو کے ان کو اختیارات بانٹ دی. اللہ کو اس سے غضب آتا ہے. اللہ نے اپنے پاس سارے اختیارات اس لیے رکھے ہیں کہ جب کسی کی کوئی حاجت ہو تو کس کو پکارا جائے؟ اللہ کو. لوگ اب اللہ کو چھوڑ کے کدھر، چاہے کوئی بھی لاجک اس کی پیش کریں، جا کدھر کو رہے ہیں؟ ان بتوں کے پاس. اور پھر اور بھی برائیاں آ گئیں تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا. تو اس کا قرآن میں تذکرہ ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ،
کہ میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں اللہ کے عذاب سے, تم غلط کر رہے ہو. انی لکم نذیر مبین اللہ تعبدوا الا اللہ, غلامی کس کی کرو؟ صرف اللہ. جو اللہ کہہ رہا ہے وہ کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم, دردناک عذاب کا خوف ہے مجھے تمہارے اوپر. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ, قوم کے جو بڑے بڑے لوگ تھے نا, دولت مند اور سردار, وہ کہنے لگے. یہ آپ کو ہر نبی کے واقعے میں یہ چیز ملے گی, غریبوں نے مخالفت نہیں کی, مخالفت ہمیشہ قوم کے, کیونکہ جس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے وہ اللہ کو زیادہ بھولتا ہے, جس کا پیٹ خالی ہوتا ہے وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے. صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ مل فقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا ولکن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا فتہلککم کما اہلک الذین من قبلکم. آپ نے فرمایا مجھے میری امت پہ فقر و فاقہ کا خوف نہیں ہے کہ فقر و فاقے سے امت ہلاک ہو جائے گی, ایسا نہیں ہے. مجھے خوف اس بات کا پیسہ بہت آئے گا امت کے پاس, اور یہ دولت ان کو ایسے ہلاک کر دے گی جیسے پچھلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا. اب دیکھو نا عرب کنٹریز میں پیسہ جب نہیں تھا, دین پہ تھے نا پورے, جب پیسہ آ گیا تو مزید پیسہ کمانے کی کوشش. اب حال دیکھو کس طرف کو رخ ہو گیا ہے. تو یہی حال سب کا ہے دنیا میں. تو پیسہ آنے کے بعد دین سنبھالنا مشکل. تو اسلام یہ نہیں کہہ رہا پیسہ مت کماؤ, پیسے والے کو فکر دوسروں سے زیادہ کرنی ہے, کیونکہ اس کو پھر نا غریب علماء تو ویسے ہی برے لگ رہے ہوتے ہیں اس کو, کہ ان کے پاس تو پہننے کے چپل نہیں ہے, ہمیں بتائیں گے طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, صحیح ہے نا, یہ ہمیں بتائیں گے وراثت کے کیا مسائل ہیں. تو یہ تانا ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ, قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے, وڈیرے تھے, وہ کہنے لگے ما نراک الا بشرا مثلنا, آپ تو ہماری طرح کے انسان ہو. آپ کیا ہو؟ ہماری طرح کے انسان. اس میں بھی بڑی ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے. ہر پیغمبر کو یہ تانا ملا ہے کہ آپ ہمارے جیسے بشر ہو, کھاتے ہو پیتے ہو, بازاروں میں خریداری. پیغمبروں نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم بشر نہیں ہیں, ہم کوئی اور مخلوق ہیں, بلکہ پیغمبروں نے یہی کہا ہم کیا ہیں, تمہاری طرح کے بشر ہیں. تو اللہ نے انسانوں میں ایک انسان کو سلیکٹ کر لیا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو پیغمبر ہیں, آپ بتاؤ پیغمبر سے بڑا ولی اللہ کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن ان کی لائف نارمل لائف ہوتی ہے. آج جو ہمارے ہاں ولی اللہ کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ نہ گھڑ سواری کرے, نہ وہ 4 شادیاں کرے, نہ کہیں رشتے کا پیغام بھیجے, وہ نہ وہ سوئمنگ کرے, نہ وہ نلی نہاری کھائے جاوید نہاری پہ بیٹھ کے, نہ وہ انڈوں پہ مرغی بٹھائے. وہ ایک عجیب سی مخلوق ہو. خرامہ حضرت جی تشریف لاتے ہیں اپنے گھر سے نماز کے لیے, نظریں پلکیں جھکا کے, ایسے منہ سے خوشبوؤں کی لہریں نکل رہی ہوتی ہیں, بغلیں بلے جیسی ہوں, وہ تو کسی نے جھانک کے نہیں دیکھی ہیں. آ کے تمیز سے نماز پڑھ کے پھر روتے ہیں دھوتے ہیں, پھر تمیز سے نصیحت کر کے خرامہ. یہ لائف اسٹائل ہے حضرت. 2 طرح کی ڈشیں ان کے سامنے آ جائیں تو ان کو غصہ آ جاتا ہے کہ دنیا مسافر خانہ ہے, مجھے صرف ککڑی کھلاؤ, ٹھیک ہے نا. یہ بزرگ کا اسلام میں تصور بولو نہیں ہے. صحابہ تو ایسے نہیں تھے بھائی, گھوڑے سے تیز دوڑ لیتے تھے. سلمہ ابن اکوا, اگر سلمہ ابن اکوا اس زمانے میں ہوتے, کوئی روحانی علاج کراتا ان سے؟ جب ان کو بھاگتا ہوا دیکھتا, کوئی بھی نہیں کراتا. کہتے ہیں یار یہ تو بزرگ ہی نہیں ہے, تو گھوڑے سے بھی تیز دوڑ رہے ہیں, میں گھوڑے سے علاج کرا لوں گا, ٹھیک ہے نا, کسی اور مخلوق سے علاج کرا لوں گا. تو یہ جو بزرگ کا تصور ہے نا, اس کو کھوپڑی سے کیا کرو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویاں بھی رکھیں, آپ کی اولادیں بھی ہوئیں, ان کے کچھ نہ کچھ اونچ نیچ بھی ہوئی, جیسے ہر گھر میں بیگموں کی ہوتی ہیں. آپ ناراض ہو کے گھر سے چلے بھی گئے, تو نیچرل لائف یہی ہے. تو بزرگ کا کبھی کبھار گھروں میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں بزرگوں کے گھر میں جھگڑے نہیں ہوتے, وہ بزرگ نہیں ہے, وہ کچھ اور مخلوق ہے, چیک کرو, صحیح ہے نا. تو سب کچھ نارمل ہی ہوتا ہے. ہاں بزرگ کسے کہتے ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. عقیدہ صحیح ہو, برائیوں سے بچتا ہو, بس. سمجھتے ہو عقیدہ کیا ہو؟ توحید والا, ختم نبوت والا, تقدیر پر ایمان, آخرت پر ایمان, اور برائیوں, ظاہری برائی سے بھی اور
باطنی برائی دل میں دنیا کی محبت نہ ہو, جاہ کی محبت نہ ہو, دولت کی لالچ نہ ہو, حب باہ نہ ہو. حب باہ بھی ایک بیماری ہے, ہر وقت ہر عورتوں کی مسلط, حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا, بد نظری کرتا ہے, فحش فلمیں دیکھتا ہے, زنا کی طرف جاتا ہے, یہ گندے ہیں, یہ چیزیں نہ ہو. اور ظاہری گناہوں سے بھی بچتا ہو, نماز قضا نہ کرتا ہو, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, زکوٰۃ دیتا ہو وغیرہ وغیرہ. تو اگر کوئی ظاہری اور باطنی برائیوں سے بچتا ہے, پھر میرے بھائی وہ مرغیاں بھی انڈوں پہ بٹھا سکتا ہے, پھر وہ سوئمنگ بھی کر سکتا ہے, وہ گھڑ سواری بھی کر سکتا ہے, پھر وہ جاگنگ بھی کر سکتا ہے, پھر وہ مذاق بھی کر سکتا ہے اپنے خرچے پہ اگر کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, پھر وہ نلی نہاری بھی نیمبو نچوڑ کے کھا سکتا ہے, پھر وہ 2 پراٹھے 2 انڈوں کے ساتھ بھی کھا سکتا ہے, اپنے خرچے پہ کھا رہا ہے نا. تو خیر, تو قوم نے کیا کہا, نوح علیہ السلام سے فرمایا ما نرا. اچھا, اس میں ان لوگوں پر بھی رد ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتے, نور مانتے ہیں. پیغمبروں کو تو یہ تانے دیے گئے کہ آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں, تو پیغمبر نے کبھی نہیں کہا کہ نہیں ہم تمہاری طرح کے نہیں ہیں. انہوں نے کہا ہم نے کب کہا کہ ہم انسان ہیں بھائی, ہم بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں. لیکن کیا ہے, اللہ نے انسانوں میں سے کسی انسان کو اپنے پیغام کے لیے منتخب کر لیا ہے, تو وہ انسان, ساری صفات انسانوں والی ہوں گی. ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا. ایک اور تانا ملا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو جو فالو کرتے ہیں نا وہ قوم کے غریب لوگ ہیں, لہذا ہم آپ کی مجلس میں بولو نہیں بیٹھے. یہ بھی تکبر ہوتا ہے اکثر مالداروں میں کہ ان غریبوں میں ہمیں کیوں بٹھایا جا رہا ہے, ان غریبوں میں ہمیں کیوں بٹھایا جا رہا ہے. اسلام کی دعوت بڑی جاندار ہے, بڑی جاندار, اس میں امیر اور غریب میں فرق نہیں ہے. آج بھی ہندوؤں کی عبادت گاہوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ فلانی قوم کا ہے, وہ مندر میں بغیر پیسوں کے آئے گا, وہ دوسری قوم کا ہے وہ پیسے دے کے آئے گا. مسجدوں میں الحمدللہ اب تک ایسا رواج, مسجد میں صف کے پیچھے رکشے والا بھی ہوگا, ادھر بریگیڈیئر صاحب بھی ہوں گے, ادھر جناب کوئی چوکیدار ہوگا, ادھر وزیر اعظم صاحب ہونے چاہیے, آگے کیا ہوگا, ٹھیک ہے نا, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, محمود و ایاس, نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. تو ہمارے حضرت نے سعودی عرب کا ایک واقعہ سنایا بڑا زبردست, ایک بدو کا. حرم میں نا جماعت کی نماز کھڑی ہونے والی تھی بیت اللہ کے قریب, ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب اگلی صف میں بیٹھے ہوئے تھے. اب کیا ہوا ہے کہ کچھ رائل فیملیز کے لوگ آئے, بادشاہ لوگ, تو وہاں شرطوں نے لوگوں کو ہٹانا شروع کیا کہ پہلی صف میں کون کھڑا ہوگا, بادشاہ. وہاں اصل میں مجبوری بھی ہے, مجبوری سیکیورٹی ہے. مقصد میرا خیال ہے یہ نہیں ہے ان لوگوں کا کہ بادشاہ پہلے باقی سب, سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ضروری ہوتا ہے بعض جگہ, کہ کیونکہ وہاں تو قتل کا خطرہ ہوتا ہے نا بادشاہوں کو, تو ان کی سیکیورٹی بہت سخت ہوتی ہے. تو اب وہ سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے یہ قانون شاید وہاں پر ہے, میرا خیال ہے, اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ جو رائل فیملی کے لوگ آ رہے ہیں وہ یہاں کھڑے ہوں گے, باقی پیچھے. تو ایک عربی بدو کھڑا ہوا تھا, اب اس کو کون سمجھائے کہ یہ سیکیورٹی کی ضرورت ہے. اس بدو کو شرطے نے کہا پیچھے چلا جا. وہ کہہ رہا ہے گل لا الہ الا اللہ, گل قل کو کہتے ہیں. وہ شرطے سے کہہ رہے بول لا الہ الا اللہ, یعنی تو کافر ہو گیا ہے. یعنی اللہ کے دربار میں یہ فرق کر رہا ہے امیر اور غریب کا, رائل فیملی کا اور ایک عام آدمی کا. تو اسلام سے کیا ہو گیا, خارج ہو. ہمارے حضرت کو اس کا یہ بولنا اتنا اچھا لگا نا, حضرت نے کئی بار بیان میں بتایا کہ اتنا مجھے اس بدو کی سادگی اچھی لگی. وہ شرطا کہہ رہے پیچھے جا, وہ کہہ رہے تو کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر, لا الہ الا اللہ پڑھ, دوبارہ کافر ہو گیا ہے. اللہ کے گھر میں تو کہہ رہے کہ یہاں یہ کھڑے ہو گئے تیرے. وہ جیسے ایک مسجد میں نا, واقعات سے واقعات یاد آتے ہیں یار, کیا کریں. ایک مسجد میں امام صاحب نے نا وہ لگوا دیے کہ یہ فلاں کی جگہ ہے مسجد میں, یہ فلاں کی جگہ ہے, یہ فلاں کی جگہ ہے, یہ خواتین کی جگہ, یہ خادم کی جگہ, یہ جگہ جگہ نا بورڈ لگا دیے. بھائی اب یہ ہر جگہ اتنی لکھنے کی کیا ضرورت ہے, پھر تیروں کے نشان نا, کہ یوں کر کے یہاں جائیں گے تو امام صاحب کا کمرہ, جیسے کوئی بحریہ ٹاؤن ہے, یہ چھوٹی سی مسجد ہے. تو ایک جلے ہوئے صاحب جو امام صاحب سے ویسے ہی تپے ہوئے تھے, وہ آ کے قصہ کیسے سنا رہے ہیں, مفتی صاحب اس مسجد میں جاؤ, لکھا ہوا ہے تیرے باپ کی جگہ ہے, تیری ماں کی جگہ ہے, یہ تیری بہن کی جگہ ہے. مجھے اس کا اسٹائل بڑا ٹائٹ لگ رہا. کہہ رہے مسجد ہے سیدھا سیدھا بھائی, جو جہاں آگے بیٹھ جائے. کہہ رہے نہیں, امام نے لکھا ہوا ہے تیرے باپ کی جگہ ہے, یہ تیرے ماموں کی جگہ ہے, یہ تیری ماں کی جگہ ہے, تیری بہن کی جگہ ہے. مجھے اس کے اسٹائل پہ اتنی ہنسی آئی ہے. میں نے کہا یار دیکھو, تو مسجدوں میں ایسا میرے بھائی
سب جگہ سب کی ہے, جو پہلے آگے جہاں بیٹھ گیا وہ جگہ اس کی ہے. امام کے پیچھے جب نیت باندھ لی تو بریگیڈیئر ہو, چیف آف آرمی اسٹاف ہو, وزیر اعظم ہو, صدر ہو, چپڑاسی ہو, ٹماٹر والا ہو, سب کی اوقات ایک جیسی. اب سب کیا ہے, اللہ کے دربار میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں. اسلام میں جنازہ بھی سب کا ایک جیسا ہے. جنازے کی چارپائی آئے گی, سب کا ایک جیسا جنازہ, ایک جیسی تکبیرات, ایک جیسی دعائیں. فرق نہیں رکھا گیا ہے کہ جی کرنل صاحب کا جنازہ الگ اسٹائل میں ہوگا, بریگیڈیئر کا جنازہ الگ اسٹائل میں, چپڑاسی کا جنازہ الگ اسٹائل میں. نا 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 نا, قبر بھی سب کی کیسی ہوگی, ایک جیسی. جنازہ بھی سب کا ایک جیسا, کفن بھی سب کا ایک جیسا. حج پہ جب جاتے ہو نا تو احرام بھی سب کا کیسا ہوگا. اللہ کہتے ہیں جہاں میرے گھر میں آؤ نا تو یہ اپنے عہدے باہر رکھ کے آیا کرو. کیسا اسلام کا ایک خوبصورت نظام ہے. وہاں امیر غریب نہیں ہے. بیت اللہ میں جب حج کرنے کے لیے جاؤ گے تو احرام سب نے ایک جیسا پہننا ہے, اور واپسی پہ سب کے دہشت گردی کا ٹنڈ ہوگی سب کی, ٹھیک ہے نا. قصر ہوگا یا کیا ہوگا, حلق ہوگا. وہاں بھی فرق نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے کوئی. تو اسلام کی دعوت سب کے لیے, تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. نوح علیہ السلام نے کو تانے ملنے شروع ہو گئے کہ ما نراک الا الذین ما نراک تبعک الا الذین هم اراذلنا. قوم میں جو سب سے پست ترین لوگ ہیں نا وہ آپ کی اتباع کر رہے ہیں, ہمیں یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے. ہمارے نبی کو بھی یہ تانا ملا ہے کہ غریب صحابہ جو نبی کے ارد گرد رہتے تھے نا تو یہ مشرکین عرب تانا دیتے تھے. تو اللہ نے کیا حکم نازل کیا سورہ کہف میں کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے نبی آپ اپنے آپ کو ان مساکین کے ساتھ جوڑ کے رکھیں جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں. ان کو اپنی مجلس سے آپ کو دھتکارنے کی اجازت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کے تانوں سے آگے, جو اسلام کی دعوت میں آئے گا آپ نے اس کو سینے سے لگانا ہے. تو ہمارے نبی اصحاب صفہ کے پاس جایا کرتے تھے. مسجد نبوی میں جو ابھی جو چبوترا ہے نا وہ اصحاب صفہ کا نہیں ہے, وہ ویسے ہی چبوترا ہے. لوگ اس کو صفہ کا چبوترا سمجھ کے وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تبرکن. تو وہ جو اصل چبوترا تھا وہ ابھی نہیں ہے. جگہ تو اس کی متعین ہے کہ یہاں اصحاب صفہ بیٹھا کرتے ہیں, لیکن جو چبوترا ہے, جو آج کل جو چبوترا ہے یہ وہ والا نہیں ہے چبوترا. تو اصحاب صفہ جہاں بیٹھا کرتے تھے نبی وہاں جا کے بیٹھتے باقاعدہ اور کہتے تم وہ مبارک لوگ ہو جن کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. تو اس لیے غریب بھی اسے بغیرت بولو نہیں ہوتا.